نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں پیش کرنی پڑی، تب کہیں جا کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ حضرات، آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کو بیان کروں گا۔ پروردگار مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی آمد کب ہوتی ہے، کس ماحول میں ہوتی ہے؟ حضرات، 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ 2 بادشاہ مسلمان ہیں اور 2 بادشاہ کافر ہیں۔ مسلمان بادشاہوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور ایک حضرت سکندر ذوالقرنین ہیں، اور کافر بادشاہوں میں ایک بادشاہ بخت نصر ہے اور دوسرا بادشاہ نمرود ہے۔ نمرود وہ بادشاہ ہے جس نے ساری دنیا پر حکومت کی۔ نمرود کو استدراج بھی حاصل تھا، اور نمرود کے زمانے میں نمرود نے ایک دن ایسا خواب دیکھا کہ آسمان سے ستارہ ٹوٹا ہے اور نمرود کے تخت کو اس نے خاک میں ملا دیا ہے۔ ایسا روشن ستارہ طلوع ہوا کہ جس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلتی ہوئی چلی گئی۔ نمرود نے کاہنوں کو بلایا، نمرود نے نجومیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں اپنا خواب بیان کیا۔ حضرات، نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، نمرود اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اور نمرود کہ جگہ جگہ مجسمے رکھے ہوئے تھے، جگہ جگہ نمرود کے مجسمے بنے ہوئے تھے جس کے آگے لوگ جھکا کرتے تھے۔ جہاں سے بت پرستی کا رواج چلا، جہاں سے بت پرستی رائج ہوئی، نمرود کے جگہ جگہ مجسمے بنا کر کے لوگ اس کے آگے جھکا کرتے تھے۔ تو نمرود اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ ایسا رب کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، مجھے رب مانو، مجھے خدا کہو۔ نمرود نے جب یہ اعلان کرایا تو لوگ اس کے سامنے جھکتے بھی تھے، لیکن وہ بھی کیا رب ہے کہ جو اپنے خواب کی تعبیر بھی نہ بیان کر پائے؟ وہ بھی کیا رب ہے جو اپنے خواب کی تعبیر معلوم نہ کر پائے؟ خواب دیکھا ہے تو نجومیوں کو بلا رہا ہے، خواب دیکھا ہے تو کاہنوں کو بلا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ حضرات، نجومیوں نے جب خواب کو سنا تو سننے کے بعد ایک نجومی نے کہا، ایک کاہن نے کہا، تیری ریاست میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے زوال کا باعث بنے گا، جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، اور وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ نمرود نے سپاہیوں کی فوج تیار کرائی، اور لاکھوں کی تعداد میں فوج تیار کرنے کے بعد اس نے پوری ریاست میں لوگوں کو دوڑایا اور کہا کہ عورتوں کو مردوں سے جدا کر دیا جائے اور مردوں کو عورتوں سے الگ کر دیا جائے، تاکہ نہ مرد عورت کے پاس جائیں اور نہ وہ بچہ پیدا ہو۔ لیکن اسے کیا پتا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور حق اسلام ہے، اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی آمد سے پہلے نمرود نے لوگوں کو شہر سے باہر کر دیا تاکہ کوئی بھی مرد عورت کے پاس نہ جانے پائے اور وہ بچہ اس دنیا میں نہ آنے پائے۔ حضرات، ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی والدہ، ایک دن سخت آندھی آتی ہے، سخت طوفان آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ٹہلتے ٹہلتے نمرود کے دربار تک پہنچ جاتی ہیں، نمرود کے محل تک پہنچ جاتی
جاتی ہیں، اور جب آپ وہاں پہنچی جہاں آپ کے شوہر جو ہے شوہر کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ ہے، آپ لوگ بیان کرتے ہیں آزر، لیکن آزر والد نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ حضرات والد کا نام حضرت تارخ ہے، کیونکہ کسی بھی پیغمبر کی پیدائش کافر کی صلب سے نہیں ہوئی ہے، اور کسی بھی پیغمبر کی پیدائش کافرہ ماں کے شکم سے نہیں ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ کے والد اور آپ کی والدہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب اپنی شریک حیات کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام صلب پدر سے رحم مادر میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام جب اپنے ماں کے رحم میں تشریف لاتے ہیں، حضرات گرامی اب اپنے ذہن کو قریب کریں، ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی والدہ کے شکم کو جیسے اور عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا جاتا ہے تو ان کا شکم بڑھتا چلا جاتا ہے، پیٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی والدہ کا شکم نہیں بڑھتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ پتہ چلا پیغمبر جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی ولادت ہونے والی ہے، آپ کے والد آپ کی ماں کو لے کر کے ایک غار کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کو جب دیکھا تو دیکھ کر کے خوش ہو جاتی ہیں، اور جب نمرود کے ظلم کا تصور کرتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ کہیں میرے بیٹے کو قتل نہ کرا دے نمرود۔ حضرات گرامی صبح ہوتی ہے، ہونے کے بعد میں نجومی سر پیٹتے ہوئے نمرود کے دربار میں آتے ہیں، اور آ کر کے کہتے ہیں نمرود وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، نمرود وہ بچہ اس دنیا میں آ چکا ہے۔ نمرود نے اپنے کارندوں کو بھیجا، نمرود نے اپنے نوکروں کو بھیجا اور کہا پتہ لگاؤ کس گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضرات ہزاروں بچے لاکھوں بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام غار کے اندر ہیں، آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ محلے کی عورتیں اگر مجھے موجود نہیں پائیں گی تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گی، اس لیے میرا گھر پہ جانا بہت ضروری ہے۔ گھر پر آ رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، اور اپنے بیٹے کو مڑ مڑ کر کے دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو پوچھ رہی تھی، اپنے بیٹے کے لیے یہ تصور کر کے کہ کہیں میرے بیٹے کو نمرود کے ظلم کا شکار نہ ہونا پڑے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام غار کے اندر تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 انگلیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انگلی سے پانی جاری فرما دیا، ایک انگلی سے شہد جاری فرما دیا، اور ایک انگلی سے دودھ جاری فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جس چیز کی حاجت ہوتی تھی آپ اس کو تناول کر لیا کرتے تھے، آپ اس کو نوش فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اور بچے ہفتے میں بڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں بڑھ رہے تھے، اور بچے مہینے میں بڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایک ہفتے میں بڑھ رہے تھے، اور بچوں کا حال
साल में जितना बढ़ते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम 1 महीने में इतना बढ़ रहे थे। एक दिन आपकी वालिदा मोहतरमा पहुंची और बेटे को देखा, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से पहला सवाल किया, ऐ मेरी माँ, मेरा रब कौन है? तो माँ ने कहा, बेटा तेरी रब मैं हूँ। कहा, माँ तुम्हारा रब कौन है? कहा, तुम्हारे वालिद हैं। कहा, मेरे वालिद का रब कौन है? कहा, तुम्हारे वालिद का रब नमरूद है। कहा, नमरूद का रब कौन है? इतना कहा तो माँ सोच में पड़ गई, कहीं ये वही तो बेटा नहीं है जो नमरूद की हुकूमत के ज़वाल का सबब बनेगा? कहीं ये वही तो लाल नहीं है कि जो नमरूद की हुकूमत को मिट्टी में मिला देगा? हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सवाल किया कि नमरूद का रब कौन है, तो अब आपकी वालिदा मोहतरमा आ जाती हैं और आपके वालिद से कहती हैं, मेरे बच्चे ने आज मुझसे ऐसा सवाल किया है, हमारे इब्राहिम ने आज हमसे ऐसा सवाल पूछा है कि मैं लाजवाब हो गई, उसका जवाब नहीं दे पाई। तब आपके वालिद ने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा, क्या सवाल किया है? कहा, मुझसे पूछ रहा था मेरा बेटा कि तुम्हारा रब कौन है। मैंने कहा कि बेटा मेरा रब तुम्हारे वालिद हैं। कहा, तुम वालिद का रब कौन है? मैंने कहा नमरूद। कहा, नमरूद का रब कौन है? तब मैं उसका कोई जवाब नहीं दे पाई। मुझे लग रहा है ये वही बेटा तो नहीं है जो नमरूद की हुकूमत के ज़वाल का सबब बनेगा। कहीं ये वही लाल तो नहीं है जो नमरूद की हुकूमत के ज़वाल का सबब बनेगा। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन बाहर निकले और आपने सूरज को, वो चांद को चमकता हुआ देखा। चांद पहले सितारों को देखा, सितारों से पूछा, क्या तुम मेरे रब हो? लेकिन जब देखा कि चांद की चांदनी ने अपनी रोशनी को फैलाया तो सितारों की रोशनी मांद पड़ जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसकी रोशनी खत्म हो जाए वो रब नहीं हो सकता। इस्तिफहाम इनकारी के तौर पे आपने सूरज को देखा तो सूरज से कहा, क्या तू मेरा बड़ा वाला रब है? तो सूरज को जब शाम को गुरूब होते हुए देखा तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जो डूब जाए वो रब नहीं हो सकता, जो डूब जाए वो खुदा नहीं हो सकता। हजरात गिरामी, आप रब की तलाश में हैं, रब तबारक व तआला की तलाश में हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारों को देखा, सितारों की रोशनी खत्म हो गई। आपने कहा, जिसकी रोशनी खत्म हो जाए वो रब नहीं हो सकता। आपने सूरज को देखा, सूरज गुरूब हो गया। आपने कहा, जो डूब जाए वो रब नहीं हो सकता। हजरात गिरामी, गैब से आवाज आती है, इब्राहिम तू कहां अपने रब को तलाश कर रहा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द, मैंने अपने चेहरे को जमीन और आसमान के पैदा करने वाले रब की बारगाह में रख दिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब अपनी बस्ती की तरफ आते हैं। आने के बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ परवान चल रही है। एक दिन ऐसा आता है, इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचा आजर जो बुत तराशा करता था, आपने अपने चचा से पूछा, ऐ चचा, तुम उसकी क्यों पूजा करते हो कि जो ना नफा पहुंचा सकता है ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, जो ना किसी की सुन सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा तो आपके चचा ने कहा, क्या तू मेरे बुतों की मुखालिफत कर रहा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैं इनकी मुखालिफत कर रहा हूँ। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इतना कहा तो आजर कहने लगा कि तू मेरे बुतों की मुखालिफत कर रहा है। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन गली से गुजर रहे थे। एक बुढ़िया ने कहा कि बेटा मुझे आजर का पता बता दो, मैं उससे बुत खरीदती हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से कहा कि ऐ बूढ़ी माँ, जरा ये तो बता, क्या तू उससे बुत खरीदेगी और उस बुत को खरीदेगी जो ना तुझे नुकसान पहुंचा सकता, जो ना तुझे फायदा पहुंचा सकता, जो ना तुझे किसी तरह का न तेरी कोई बात सुन सकता है? कहा, तू उस रब की बारगाह में क्यों नहीं झुक जाती जो रब सुनता भी है, जो रब देखता भी है, जो रब तुझे फायदा भी पहुंचाता है? उसने कहा, तू किस रब की बात कर रहा है? कहा, उस रब की जिसको मैं मानता हूँ। मेरा वो रब है जिसने तुझे पैदा किया है, मेरा वो रब है जिसने मुझे पैदा किया है।
मेरा वो रब है जिसने नमरूद को भी पैदा किया है। उसने कहा बेटा इतना बड़ा माबूद है तो उसके लिए हदिया भी बहुत बड़ा होना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कोई हदिया बड़ा नहीं है, बस मेरा कलमा पढ़ ले और पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, इतना कहा था। उस बुढ़िया ने कहा फिर वो रब मुझसे राजी हो जाएगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ वो रब तुझसे राजी हो जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा, उस बुढ़िया ने कहा अब मैं मरते दम तक उसी रब की इबादत करती रहूंगी जिस रब को तू मानता है। ये इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हज़रात आपकी उम्र शरीफ परवान चलती रहती है। एक दिन ऐसा आता है इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने चचा आजर से मुनाजरा होता है और आजर ने कहा था तू हमारे बुतों को बुरा भला कहता है। आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों की तजलील की। उसके बाद में क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है इन लोगों का सालाना मेला लगा करता था। सारे लोग मेले के अंदर जा रहे थे। कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तुम नहीं चलते हो? आपने फरमाया इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं, मैं नहीं जा सकता। सारे लोग चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा सा कुल्हाड़ा लिया और लेने के बाद में बुतखाने के अंदर पहुंचे और आपने उनसे कहा कि बताओ, एक तरफ से कुल्हाड़ा मार करके बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया, माबूदाने बातिला को तोड़ना शुरू कर दिया और जो सबसे बड़ा वाला था उसके हाथ में कुल्हाड़ा रख करके उसके कांधे पर रख दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर आ जाते हैं। शाम को जब लोग मेले से वापस होते हैं और जब अपने बुतखाने के अंदर जाते हैं, जब बुतों का हाथ देखते हैं, किसी का हाथ टूटा पड़ा है, किसी की नाक कटी पड़ी है, किसी की गर्दन कटी पड़ी है, किसी का पैर कटा पड़ा है और कुल्हाड़ा बड़े वाले बुत के हाथ में है, तो लोगों ने कहा कि ये किसने किया है हमारे माबूदों का हाल, किसने हमारे ये माबूदाने बातिला का हाल किया है। हज़रात गिरामी लोगों ने आपस में बैठ करके मशवरा किया। तब कहा कि हमने सुना है कालू समेना फतन, हमने सुना है एक जवान है। सूरह अंबिया के अंदर पूरा वाकया आया है। लोगों ने कहा हमने एक जवान को सुना है कि वो इनके बारे में बोल रहा था, यानी बुतों की बुराई कर रहा था। युकालु लहू इब्राहिम, उसे इब्राहिम कहा जाता है। लोगों ने कहा उसको लोगों के सामने लेकर के आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सामने लाया जाता है। लोगों ने पूछा इब्राहिम क्या तूने ये हमारे माबूदों का हाल किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह का कुरान कहता है काला बल कबीरुहुम, कहा उनके बड़े वाले ने किया है। कभी कभी बड़ों को छोटों पे गुस्सा आ ही जाता है, इसलिए बड़े वाले से पूछ लो। अगर ये बोले इससे पूछो कि इनका हाल किसने किया है, अगर ये तुमसे बात कर सके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा तो लोगों ने कहा ए इब्राहिम तू कैसी बात कर रहा है, ये हमसे कैसे बात कर सकता है, ये हमारी कैसे सुन सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया। आपने फरमाया फिर तुम उसकी क्यों पूजा करते हो कि जो ना सुन सकता है, जो ना अपने ऊपर से मक्खी उड़ा सकता है, जो ना अपने ऊपर हमले को रोक सकता है, उस रब की बारगाह में क्यों नहीं झुक जाते? जो मेरा रब सुनता भी है, जो मेरा रब देखता भी है, मेरा रब फायदा भी पहुंचाता है, और अगर उसके मानने वाले पर कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो रब उसकी तकलीफ को दूर भी करता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा तो लोगों ने मामला नमरूद के दरबार में पहुंचा दिया, और जब नमरूद के दरबार में मामला पहुंचा तो मशवरे होने लगे क्या किया जाए इब्राहिम के साथ में। किसी ने कहा कि इब्राहिम को जिला वतन कर दिया जाए, किसी ने कहा इब्राहिम को सूली पे चढ़ा दिया जाए, किसी ने कहा इब्राहिम को हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया जाए, किसी ने कहा इब्राहिम को शहर बदर कर दिया जाए, किसी ने कहा कि इब्राहिम को आग में डाल दिया जाए। जब आग का मशवरा दिया गया तो सब लोगों का उसी पे इत्तेफाक हो गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डालने की प्लानिंग की जा रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की बात की जा रही है। 30 गज लंबी और 20 गज चौड़ी एक चार दीवार
دیواری بنائی جاتی ہے، اس کے اندر لکڑیاں بھرنی شروع کر دی جاتی ہیں، اس کے اندر لکڑیاں بھری جا رہی ہیں۔ نمرود نے پورے شہر میں اعلان کرا دیا کہ ابراہیم کو جلانے کے لیے جو لکڑیاں نہیں بھرے گا اس کو بھی ابراہیم کے ساتھ میں آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کو بھی ابراہیم کے ساتھ میں آگ میں جلا دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جلانے کے لیے آگ میں لکڑیاں بھری جا رہی ہیں، اور لکڑیاں بھری جا رہی ہیں جلانے کے لیے۔ چہار دیواری کے اندر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جو عورت بیمار ہوتی تھی وہ منت مانا کرتی تھی، اگر میں ٹھیک ہو گئی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں بھروں گی۔ حضرات گرامی، جب لکڑیاں بھر دی جاتی ہیں اس میں 1 مہینے تک لکڑیاں بھری جاتی رہیں، اور جب لکڑیاں بھر گئیں اس کے اندر آگ لگا دی جاتی ہے۔ اب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اتنی تیز آگ تھی کہ ملک شام سے آگ کی لپٹ دکھائی دیا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ رب کے فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، میرے پروردگار، ایک بندہ ہے ابراہیم تیرا جس نے دنیا میں تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، جس نے دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، جس نے دنیا میں تیری وحدانیت کے لیے لوگوں کو بلایا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے وحدانیت کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا جاتا ہے، اب آگ جلا دی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، لیکن ڈالے تو ڈالے کون؟ آگ کے اندر جو بھی ڈالے ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھی جل بن کر کے راکھ ہو جائے، کیونکہ آگ کے قریب اتنی تیز لپٹ تھی کہ آگ کے قریب جانے والا بھی جھلس جائے گا، اتنی تیز آسمان سے اس کی آگ کے شعلے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں آتے ہیں، نمرود نے کہا، اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے قید خانے سے 2 قیدی بلائے، ایک کی گردن مار دی اور ایک کو آزاد کر دیا۔ کہا، دیکھو ابراہیم، مارنا اور جلانا میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کی بے وقوفی پہ ہنسی آ گئی، کیونکہ مارنا اور جلانے سے مطلب یہ ہے تخلیق یعنی پیدا کرنا، اور مارنے سے مراد یہ ہے کہ جسم کا تعلق روح سے الگ کر دینا۔ حضرات گرامی، نہ کہ گردن کاٹ دینا۔ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے کہا، سن نمرود، میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے اور پورب میں ڈبو دے۔ حضرات جب اتنا کہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، 3 پارے میں پورا واقعہ آیا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، فبوہت الذی کفر، تو نمرود ہکا بکا رہ گیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، اگر نمرود یہ مطالبہ کرے کہ سورج کو ابراہیم تم پچھم سے نکلوا کے دکھاؤ، تو جبرائیل سورج کو پچھم سے نکال دینا۔ حضرات گرامی، نمرود ہکا بکا رہ گیا، اس نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا۔ نمرود بگلے جھانکنے لگا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، تم نے میرے لیے کہا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے، اور نمرود کے لیے کہا ہے کہ تو پچھم سے نکال کے پورب میں ڈبو دے۔ اے ابراہیم، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے، تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بار سورج کو میں پچھم سے نہ نکال دوں، اس لیے قرب قیامت سورج پچھم سے نکلے گا۔ حضرات گرامی، اب یہاں پہنچ کر کے میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، تمام نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، تمام انبیاء میں سب سے بڑی شان مدینے والے مصطفیٰ کی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، جب مولا
علی شیر خدا کی نماز عصر مقام صحبہ میں قضا ہو گئی تھی، تب مدینے والے مصطفیٰ نے حضرت علی شیر خدا سے فرمایا علی نماز قضا پڑھو گے کہ ادا پڑھو گے؟ عرض کیا آقا میں علی ہوں، اگر میں قضا پڑھوں گا تو میرے چاہنے والے مجھے دلیل بنائیں گے کہ علی شیر خدا کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی، اس لیے آقا میں ادا پڑھوں گا۔ نبی نے ارشاد فرمایا علی تم نیت باندھو۔ علی شیر خدا عرض کرتے ہیں آقا سورج ڈوب چکا ہے۔ آقا نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا علی کی نماز عصر قضا ہو گئی ہے، مولا تو دلوں کے راز جانتا ہے، مولا تو دلوں کے خطرات سے واقف ہے، مولا علی کی نماز ادا کر، علی کو نماز ادا کرنے کے لیے سورج کو واپس کر دے۔ محبوب پہ وحی آتی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب مجھ سے کیا کہتے ہو؟ میں نے تم کو مالک و مختار بنایا ہے، سورج پر تیری حکومت ہے، چاند پر تیری حکومت ہے، دریا پر تیری حکومت ہے، ستاروں پر تیری حکومت ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر تیری حکومت ہے۔ محبوب سورج بھی تیرے حکم کا تابع ہے، محبوب تم حکم تو کرو سورج واپس آئے گا۔ میرے آقا نے انگشت شہادت سے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے اور وہ بھی پچھم سے نکلتا ہے۔ حضرات گرامی مدینے والے مصطفیٰ نے سورج کو پچھم سے نکال دیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو لباس بشریت عطا فرمایا ہے تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہہ دے کہ محبوب نے سورج کو پچھم سے نکالا ہے، اور جو سورج کو پچھم سے نکال دے وہ خدا ہوتا ہے۔ کوئی محبوب تمہیں خدا نہ کہہ دے، اس لیے تم کو لباس بشریت میں بھیجا گیا ہے۔ میرے آقا کی شان وہ ہے کہ جو سورج کو پچھم سے نکال دیتے ہیں۔ حضرات گرامی مدینے والے مصطفیٰ نے سورج کو پچھم سے نکال دیا۔ علی شیر خدا سے فرماتے ہیں علی نماز کو جلدی جلدی مت پڑھنا، کیونکہ علی سورج نکلا ہے میرے حکم سے نکلا ہے، اور اے علی سنو تم نماز عصر کو ادا کرو، تب تک سورج نہیں ڈوبے گا جب تک تم اپنی عصر کی نماز مکمل نہیں کر لو گے۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔